اسی دن جو میں نے آپ کو دکھایا ایک پریس کانفرنس کا کلپ کہ ارشد شریف کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا ہمارے انفارمیشن کے مطابق، اسی دن اسی پریس کانفرنس میں ایک اور بات کی گئی، ذرا آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آگے یہ جو چیزیں چل رہی اس کے اوپر بات کروں گا۔ ایک منٹ ذرا یہ کیمرے اتر کر شریف صاحب تب تک یو اے پھر سے جی جی شریف صاحب تب تک یو اے میں رہے جب تک ان کے پاس یو اے کا ویلڈ ویزا تھا۔ ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ ارشد شریف صاحب تب تک یو اے میں رہے جب تک یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹیریئر منسٹر کو ذرا سنیے کہ اسی انٹیریئر منسٹر نے ارشد شریف شہید کے ویزا کے حوالے سے کیا بات کی، ذرا آپ وہ سنیے۔ دبئی میں جن لوگوں کا ویزا ختم ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد کوئی پکڑ کے ان لوگوں کو کوئی جیل میں ڈال دیتا ہے؟ کوئی ان کو دھکے مار کے کوئی نکالتا ہے باہر؟ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے وہ 2-3 مرتبہ جو ہے وہ کوئی وارننگ نوٹس اور اس کے بعد جرمانے کی بری ہوئی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج اگر کوئی ڈیٹ ویزا ختم ہوا ہے لوگ وہاں پہ کئی مہینے جو ہے وہ ویزے کی ڈیٹ کے ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے وہاں پہ اوور اسٹے، یعنی ایک روٹین ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے، لیگلٹی نہیں ہے، لیگلٹی ہے، لیکن بہرحال جو ایک پریکٹس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر دبئی سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کینیا بھیجا گیا۔ اچھا، یہ دو کلپ آپ نے سن لے، دونوں غلط۔ ارشد شریف شہید کا ویزا ختم نہیں ہوا تھا، اور میں نے پچھلی دفعہ پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے کچھ سوال اٹھائے تھے، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ ارشد شریف شہید جب یو اے ای میں تھے تو کس نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ ارشد شریف شہید کو دبئی سے نکالا جائے، اور نکالنے پہ ان کو مجبور کر دیا گیا۔ اور وہ میں اپنے سوالات میں آگے بھی آپ کو کچھ اور سوال اس میں ایڈ ہوئے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن غلط کہا گیا، جھوٹ کہا گیا کہ ارشد شریف شہید کا ویزا ختم ہوا تھا۔ ان کا ویزا ختم نہیں ہوا تھا، دباؤ دیا گیا اور ارشد شریف کو وہاں سے جانے پہ مجبور کر دیا گیا۔ لیکن جو آج میں جس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں میں سیدھا اس پہ آپ آ جاتا ہوں۔ کل بریکنگ نیوز چلائی گئی کہ تحقیقاتی کمیٹی کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، ارشد شریف کا شہید کا لیپ ٹاپ مراد سعید کے پاس ہے اور مراد سعید کو ایف آئی اے نے بلایا ہے۔ پہلے تو میں ذرا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دوسری دفعہ ہے کہ بریکنگ نیوز اور میڈیا سے مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے ایف آئی اے نے بلایا۔ پہلی دفعہ جب مجھے میڈیا سے پتا چلا، واٹس ایپ کے ذریعے پتا چلا، تو میں نے اس کا جواب بھی دیا اور میں آج آپ کے سامنے وہ جواب بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں ذرا ان کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ سنجیدگی اگر آپ کی ہوتی تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب کینیا میں ارشد بھائی کی شہادت ہوئی تو پاکستان کی حکومت کو ڈیڈ باڈی بھی دی گئی، اور ارشد بھائی کے جو سامان تھا، جو چیزیں تھی، وہ بھی آپ لوگ وہاں پہ گئے تھے نا، آپ لوگوں نے دینا تھا۔ لیکن گھر میں جب لفافہ دیا گیا تو لفافہ سیلڈ انویلپ نہیں تھا، پھاڑا ہوا تھا۔ پہلی چیز اس کا جواب دے قوم کو۔ دوسرا یہ کہ آپ تحقیقاتی کمیٹی میں ہیں، آپ 2-3 ممالک کے چکر لگا چکے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے سے، اور اس کے بعد 1 مہینہ کی تحقیقات کے بعد آپ میڈیا کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ مراد سعید کو ایف آئی اے نے طلب کر دیا، بڑی خبر ہے، پیش رفت ہے، بریکنگ نیوز ہے، اور اس کو بلایا گیا۔ کیا آپ تحقیقات کا رخ بدلنا چاہتے ہیں؟ آپ کی یہ غیر سنجیدگی واضح کرتی ہے، جس طرح آپ کے انٹیریئر منسٹر کے بیانات حکومتی ترجمانوں کے بیانات ہیں۔ پھر اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آفیسر اس وقت انویسٹیگیشن میں ہے، یہ لیک کا پروفیشنلزم ہے۔ اگر آپ نے مجھے نوٹس بھیجنا ہے، مجھے بلانا ہے، تو میں آج آپ کے سامنے بتا دوں، میرے گھر اسلحہ بردار موٹر سائیکل رات کی تاریکی میں یہ بیٹھ سکتے ہیں میرے پیچھے، اور پھر ان کو ریڈ زون کے ذریعے فرار بھی کرا دیا جاتا ہے جب ہمارے لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ کو تو گھر معلوم ہے، ہر رات کو باراتی میرے گھر کے سامنے پہنچے ہوتے ہیں، نہ صرف ایف آئی اے بلکہ باقی اداروں کے آفیسر ان کے موٹر سائیکلوں پہ، جعلی نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کے، وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ تو کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن میڈیا کھیل رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے بتا رہے ہیں، بریکنگ نیوز بتا رہے ہیں۔
تو پہلے تو یہ آپ کا لیک کا پروفیشنلزم ہے، اور آپ حکومت کو تمام چیزیں ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے آپ گئے تھے، وہاں پہ ڈیڈ باڈی آپ کو ملی، ان کا سامان ملا، اور آپ 2-3 ممالک کے چکر پاکستان کے ٹیکس کے پیسے پہ لگا چکے ہیں. آپ بتائیں ان کا کیا کیا سامان تھا اور کدھر تھا، اور وہ لفافہ جب ملا تو سیلڈ انویلپ کیوں گھر والوں کو نہیں ملا؟ تو اس کا تو آپ جواب دیں. لیکن تحقیقات میں نے تو آپ کو ڈائریکشن بھی دی تھی اپنے پچھلے خط میں، آپ نے میڈیا کے ذریعے بات کی، میں نے آپ کو خط لکھا، اس میں حالانکہ نوٹس نہیں ہوتا اس طرح، گھر میں دے دیتے ہیں، ایڈریس آپ کے پاس ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میں نے آپ سے چند سوال پوچھے تاکہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو، تاکہ ارشد شریف شہید کے قاتلوں تک آپ پہنچے. اور پہلے سوال ایک سوال ایسا تھا جس کے اوپر تھوڑا سا کام ہوا اور آپ کو اشارے ملنے لگے، لیکن میں وہ کویسچن ذرا ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد میں آج آپ سے ایک اہم ترین بات کرنے جا رہا ہوں. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ ارشد شریف شہید کے اوپر 16 جعلی FIRs کس نے درج کیے تھے اور اس کے کمپلیننٹ کون تھے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ FIA نے وہ کمپلیننٹس کو بلایا ہے. اس کے ساتھ ایک اور کام بھی میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، اور میں جتنے انفارمیشن میرے پاس ہے میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو سوال بھیجے ہیں تاکہ ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہو، تاکہ ہم قاتلوں کو پکڑ سکیں. پاکستان کا سب سے بڑا نام حب الوطن، شہیدوں کا وارث ہم سے چھینا گیا ہے، تاکہ ہم ان کے قاتلوں، ہم نے تو ان کی زندگی میں جو وہ فریاد کر رہا تھا تو ان کو تو انصاف نہیں دے سکے. کم از کم ان کی والدہ جو فریاد کر رہی ہے ان کو تو آپ کم از کم قاتلوں کو تو پکڑ سکے. پہلا سوال، 16 جعلی FIRs کس کے کہنے پہ ہوئے تھے، کمپلیننٹس کون تھے، اور ان کمپلیننٹس کا کال ریکارڈ آپ نکالے کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ ارشد بھائی کے خلاف کمپلیننٹ بنے اور پھر ان کے اوپر آپ نے جعلی FIR درج کیا. دوسرا سوال کہ ارشد شریف کو یہاں پہ پاکستان میں دھمکیاں کون دے رہا تھا؟ ارشد شریف شہید کو دفتر کس نے بلایا تھا، دھمکایا تھا، جو کہ جرنلزم سے اس کے جو تحقیقاتی صحافت تھی اس سے خوش نہیں تھے. تیسرا سوال کہ ارشد شریف شہید کو گھر پاکستان میں کون گیا تھا جس نے ارشد شریف شہید کو تھریٹن کیا، اور پھر اس کے بعد ارشد بھائی کو پاکستان سے جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا. چوتھا سوال یہ تھا کہ جب وہ UAE جا رہے تھے تو ان کا امیگریشن کے وقت تصویر جب لی جاتی ہے تو وہ کس نے لیک کی. چوتھا سوال. پانچواں سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ ارشد بھائی کا تو ابھی ویزا تھا، تو UAE سے وہ کون طاقتور شخصیت ہے، طاقتور ترین لوگ ہیں جن کے کہنے پہ ارشد بھائی کو UAE سے بھی نکلوایا گیا. اور مجھے پتا چلا ہے کہ ایک ہوٹل کی لابی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہوٹل کی لابی میں کون گئے تھے جنہوں نے پہلے ارشد بھائی کو ٹائم دیا، پھر وہ 48 گھنٹے کا ٹائم بھی ان سے واپس لے لیا گیا اور ان کو کہا کہ آپ فوری طور پہ UAE چھوڑ دیں